آواز آ رہی ہے؟ جی جی عبداللہ صاحب، آواز آ رہی ہے نا میری؟ جی جی بالکل آ رہی ہے۔ جی، جزاکم اللہ، السلام علیکم۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس ایکسرسائز کو تھوڑا سا کر لیتے ہیں۔ اصل میں جو میں نے کیا تھا کہ جو چیزیں پڑھا دی ہیں وہ تو الحمدللہ اسی کی تھوڑی سی ریویژن ہو جائے گی۔ انہوں نے مثال دی ہے جیسے تکتب عائشہ الدرس وتحفظہ، عائشہ درس کو لکھتی ہے اور اس کو یاد کرتی ہے۔ اب آپ عائشہ کی جگہ پر بنتان لے کر آئیں، یعنی دو بچیاں درس لکھتی ہیں اور یاد کرتی ہیں، تو اب چونکہ فعل پہلے آئے گا پھر تو سنگولر ہی رہے گا، واحد رہے گا، تو تکتب، یہاں پہ بھی تکتب تھا، وہاں پر بھی تکتب رہے گا، کیونکہ فعل کا فاعل جب ظاہر ہو جائے تو پھر فعل واحد ہی آتا ہے، بس مذکر مؤنث کا خیال کرتے ہیں آپ۔ تو تکتب البنتان آ گیا کہ دو بچیاں درس لکھتی ہیں، لیکن آگے کیا آ گیا؟ وَتَحْفَظَانِهِ، اب تثنیہ کا صیغہ ہے، اور وہ دونوں اس کو یاد کرتی ہیں۔ اب جب جمع بنایا تو تکتب تکتب رہا، لیکن بنات آ گیا، بنتان کی جگہ پہ بنات آ گیا۔ تکتب البنات الدرس، بنات درس کو لکھتی ہیں، اب یہاں پہ جمع کا صیغہ ہے وَيَحْفَظْنَهُ، اور وہ اس کو یاد کرتی ہیں۔ تو اسی طریقے سے اب ہم باقی ایکسرسائز کو بھی ہم لے کر چلتے ہیں۔ مثال کے طور پہ تعد عائشۃ الشایہ وتقدمہ للضیوف، تعد کا مطلب ہے تیار کرنے کا، وتقدم کا مطلب ہوگا پیش کرنے کا۔ کیا ترجمہ بنے گا اس کا؟ تعد وتقدم، جی کیا ترجمہ کریں گے اس کا؟ جی حضرت۔ عائشہ نے کھانا بنایا اور پیش کیا، مہمانوں کو پیش کیا۔ کھانا نہیں ہے، شایہ، شایہ چائے سے کیا؟ مراد چائے، چائے، اچھا چائے، صحیح۔ ٹھیک ہے نا؟ عائشہ ہاں، چائے تیار کرتی ہے اور مہمانوں کو پیش کرتی، مضارع ہے نا، تو ادو، جی جی یعنی تیار کرتی ہے اور پیش کرتی ہے۔ اب آپ عائشہ کی جگہ پہ اگر لگا دیں بنتان، ٹھیک ہے نا، بنتان، دو بچیاں تیار کرتی ہیں، تو عد البنتانی الشایہ، تو تعد رہے گا۔ جی۔ اب اس کو چینج کرنا ہے، تقدمو کو تثنیہ کا لینا ہے، اور وہ دونوں پیش کرتی ہیں، وہ کیا بنے گا؟ تو ٹھیک ہے نا؟ تو صحیح کہہ رہے تھے۔ تو قد، تقدمانی۔ ہاں، تو قد دی مانی، ٹھیک ہے نا؟ یعنی یہاں پہ آپ کہیں گے جی تقدمانی ہی کیوں کر دیا؟ تو میں نے بتایا تھا اگر اس سے پہلے کسرہ ہوگا تو اس کو بھی کسرہ پڑھیں گے، اگر زبر یا پیش ہو تو اس کے اوپر وہ پڑھیں گے ضمہ، ٹھیک ہے نا؟ وَتُقَدِّمَانِهِ لِلضُّيُوفِ۔ اچھا، اگر ہم کہتے ہیں یہاں پہ بنتان کی جگہ پہ ہم یہاں پہ البنات لگا دیتے ہیں، دو بچیاں نہیں بلکہ البناتو، زیادہ بچیاں، تو اب یہاں پہ کیا آ جائے گا؟ تقدم اسی کا آ جائے گا، جیسے یحفظ نہ تھا، کیا آ جائے گا؟ جی حضرت، میں نے کہ اس کو ذرا یاد کرنا، یقدمنا، یقدمنہ، اب یہاں پہ چونکہ زبر ہے نون پہ تو اس لیے ہو پڑھیں گے اس کو، یقدمنہ، تقدم وہ پیش کرتی ہے، تقدمانی وہ دونوں پیش کرتی ہیں، یقدمنہ وہ عورتیں پیش کرتی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ یقدمنہ للضیوف۔ اچھا حضرت آگے چلتے ہیں، اس کو مذرا يدخل زید الصف، يدخل زید الصف ويجلس في مكانه بأدب جم، یہ ہم نے کل کیا بھی تھا، ٹھیک ہے نا؟ اس کا ترجمہ کیا بنے گا؟ ترجمہ پہلے کر لیں۔ شعیب بھائی آپ خیریت سے ہیں؟
السلام علیکم. جی حضرت وعلیکم السلام. کافی بہتر ہے، اللہ کا شکر، الحمدللہ. اللہ تعالیٰ مزید صحت اور عافیت نصیب فرمائے. آمین. تو اب جزاک بخار وغیرہ اتر گیا؟ بخار وغیرہ تو نہیں ہو رہا اب آپ کو؟ اللہ. نہیں، بخار انفیکٹ پہلے بھی نہیں تھا، بس وہ تھوڑی ایگزرشن زیادہ آ رہی تھی، کمپلیکشن سارا پیل، یورین کا وہ کلر آپ کو پتہ ہے، آئیز، اور وہ بھوک بالکل نہیں لگی، ایسی کچھ اللہ رہتی خیر ہے. کرے. اب بہتر ہو گیا سلسلہ ماشاء ہاں اللہ جی سے. جی بہتر. آج اللہ پھر تعالیٰ ڈاکٹر سے کو کنسلٹ کرنا ہے اور پوری ٹیسٹ اللہ کرا تعالیٰ کے. ثانی اللہ تعالیٰ ثانی آمین فرمائے. آمین. اچھا، يدخل زید الصفہ ويجلس في مكانه بأدب جم. کیا ترجمہ کریں گے حضرت اس کا؟ صفہ کیا ہوگا استاد صاحب؟ صف ہوگا. صف حضرت صف تو صف فصل پڑھا تھا نا. صف فصل حجرت الدرس ایک ہی چیز ہے. حجرت الدرس کہیں تب بھی وہی ہے، الفصل کہیں تب بھی وہی ہے، صف کہیں وہ تب بھی وہی ہے. کیا ہے اب تو پتہ چل زید گیا ہوگا. داخل ہوئے جی. صف میں ہوں اور گئے اپنی جگہ پر ہوں ادب ادب کے ساتھ. اچھا، آپ ترجمہ کر رہے ہیں ماضی کا کہ زید داخل ہوئے، حالانکہ یدخلو کا مطلب کیا بنے گا؟ ترجمہ کیا کریں گے؟ ٹھیک ہے نا، اس کا ترجمہ کیا کریں گے؟ مضارع والا ترجمہ کریں، داخل ہوتا پریزنٹ ہے. والا ہاں، زید داخل ہوتا ہے صف میں. ٹھیک ہے نا. دیکھیں ہمارے پاکستانی اور ہندوستانی ایکسنٹ میں کتنا فرق ہے. ہمارے بھائی عبدالعلیم صاحب اس وقت انڈیا سے ہمیں جوائن کرتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں زید داخل ہوئے. نوٹ کیجئے گا اس بات کو، ٹھیک ہے نا. وہ کتنا زید کو احترام اور اکرام کرتے ہیں. ہاں چلیے خیر، ایسا تھوڑی سی لطیفے کی بات تھی. تو خیر، جب پاکستان میں زید آتا ہے تو اس کا اس درجے کا اکرام نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا، وہاں پر اکرام زیادہ ہے. آگے چلیے. يدخل زید الصف، زید صف میں داخل ہوتا ہے یا ہوتے ہیں، جو بھی ہے واٹ ایور اٹ از. ٹھیک ہے. وَيَجْلِسُ فِي مَكَانِهِ بِأَدَمٍ جَمٍ، اور وہ بیٹھتے ہیں یا بیٹھتا ہے اپنی جگہ پر بڑے ادب کے ساتھ. جمن کا مطلب بہت زیادہ. اب یہاں پہ آپ کہتے ہیں مثال کے طور پہ الولدان، دو لڑکے، یا طالبان بھی کر سکتے ہیں، الولدان بھی کر سکتے ہیں، واٹ ایور اٹ از. چونکہ اب ولدان بعد میں آ رہا ہے، فعل پہلے آ رہا ہے، تو فعل واحد ہی رہے گا، فعل کو یہاں چینج نہیں کریں گے. لیکن اب جب یجلس آ گیا، وہ دونوں بیٹھتے ہیں، اب کیا کریں گے اس کو؟ جی حضرت، اب اس کو چینج کریں. یجلسانی. یجلسانی، ماشاء اللہ. یج لسانی فی مکہ. اب یہاں پہ ضمیر کو چینج کریں، پھر مکانی ہی کی جگہ کیا آ جائے گا؟ پھر مکانی مکانی ہو نہیں، ہما. مکانی ہوا. ہما صحیح. ہوما ہے، لیکن میں نے کہا نا اس سے پہلے اگر کسرہ ہو تو پھر ہما پڑھیں گے. فی صحیح. مکانی ہما بِأَدَبٍ ہاں. جَمٍ. اچھا، اب اگر ہم یہاں پہ لاتے ہیں الاولاد کو، یدخل اولاد، لڑکے داخل ہوتے ہیں صف میں، تو یجلس کی جگہ پہ کیا آ جائے گا حضرت؟ یجلس یجلسون. یجلسون. یجلسون آ جائے گا. اب یہ جمع کا صیغہ آ جائے گا. یجلسون. اور فی مکانی ہما کی جگہ پہ کیا آ جائے گا؟ فی مکانی مکان. مکانی ہم آ جائے گا. ہم. جی بالکل، فی مکانی ہم آ جائے گا. ٹھیک ہے، جمع کا صیغہ. اپنی جگہ پہ بیٹھتے ہیں بھی ادب جمن. تو یہ اب ہم نے اس کو بھی کر لیا. آگے چلتے ہیں. آگے چلے. یسب قاطع الطریق المسافر ویقتلہ. یہ تھوڑا سا توجہ دینی پڑے گی آپ لوگوں کو. یسب کا مطلب ہے چھلانگ لگانے کا. ٹھیک ہے نا، حملہ کرنے کا بھی ہے. جیسے اگر کہتے ہیں نا کہ وسب الاسد، اسد نے چھلانگ لگائی، یعنی کہ شیر نے حملہ کر دیا. تو وسب یسب کا مطلب ویسے حملہ کرنے کا بھی ہے. قاطع الطریق کہتے ہیں. قاطع کا مطلب ہوتا ہے کاٹنے والا. طریق کا مطلب آپ کو پتا ہے راستہ. راستہ کاٹنے والے سے مراد ہوتا ہے ڈاکو. قاطع الطریق سے مراد کیا ہوگا؟ ڈاکو. تو حملہ کرتا ہے ڈاکو علی المسافری ویقتلہ، اور اس کو کیا کر دیتا ہے؟ جی، قتل قتل کر کر دیتا ہے. دیتا ہے اس. ٹھیک ہے. اب آپ یہاں پہ
پہلے تسنیہ لانا چاہتے ہیں. کہتے ہیں 2 ڈاکو حملہ کرتے ہیں مسافر پہ اور وہ دونوں قتل کر دیتے ہیں اس کو. تو اب یہ قاطع الطریق پہ آپ کو پتا ہے کہ کیا بنے گا. پہلے تسنیہ بنانے کے لیے کیا کریں گے؟ قاطعانی. اور جب اس کو مضاف بنائیں گے تو کیا کریں گے؟ یاد آ گیا اس کو؟ قاطع تو اس کا کیا بن جائے گا؟ قاطع یہ کیا بنے الطریق. گا؟ تو یسبو اب یہاں پہ بنے گا قاطع الطریقی. یہاں پہ یہ چینجز لائیں گے آپ. قاطع الطریق کی جگہ پہ قاطع الطریق المسافری. یقتلو سے کیا بن جائے گا؟ یقتلانی. یقتلانی ہی. یقتلانی ہی. نیہی کیوں ہے؟ کیونکہ نون کے نون نیچے کے. کسرہ تھا. اب ہم کہتے ہیں کہ جو ڈاکو ہیں 2 سے زیادہ. اب یہاں پہ کیا بنے گا حضرت؟ یہ کیا بنے گا؟ اس کو یہاں پہ لکھتے ہیں. جمع کے لیے کیا آتا ہے؟ قاطعون. قاطعون. ٹھیک ہے. اور اب جب اس کو ہم کریں گے مضاف تو کیا بن جائے گا؟ نون ہٹائیں گے اس کا. کیا بنے گا؟ قاطع الطریق. قاطع. تو اب یہاں پہ بنے گا یسب قاطع الطریق المسافری. اور آگے کیا کریں گے اس کو؟ وَيَقْتُلُونَ. یقتلونہ. یقتلونہ. ٹھیک ہے نا. اور اس کو قتل کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا. چلے جی یہ بھی ہو گیا. اس کو ذرا نوٹ کیجیے. میں اس کو اسکرین شاٹ لے کے بھیج دوں تاکہ یہ ذرا امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا حضرت آگے چلیے گا. یرحل خالد الی المدینۃ المنورہ لمتابعۃ الدراسۃ. یرحل کا مطلب ہے سفر کرنے کا. ٹھیک ہے. یرحل کا مطلب ہے سفر کرنے کا. تو اب آگے آپ کر سکتے ہیں. لمتابعہ کا مطلب ہوتا ہے فالو کرنا. دراست کا مطلب پڑھائی ہے. پڑھائی کو فالو کرنے سے مراد کیا ہوگا؟ یعنی پڑھائی میں شامل ہونا یا پڑھائی کو کنٹینیو کرنا. ٹھیک ہے. اس معنی میں ہوگا. تو اب ترجمہ کرنا آسان ہوگا. پہلے ترجمہ کر لیں اس کو. جی کیا ترجمہ کریں گے اس کا؟ خالد مدینہ منورہ کی طرف سفر کرتا ہے پڑھائی کو جاری رکھنے کے لیے. ٹھیک ہے نا. پڑھائی کو جاری رکھنے کے لیے. اب آپ یہاں پہ خالد کی جگہ پہ الولدان لگا دیں. چلو وہ تو آسان ہے نا. تسنیہ لگا دیا آپ نے الولدانی. تو یہی رہے گا کہ یرحل الولدان المدینۃ المنورہ. بس اتنا چینج. اور آگے اس کو چینج نہیں کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے نا. تو یرحل الولدانی. اور پھر اسی طریقے سے یرحل الاولاد المدینۃ المنورہ. اس میں اب کوئی تبدیلی نہیں کرنی پڑے گی. ٹھیک ہے نا. آگے چلیے گا. یأکل زید الحلویات ویشرب القہوۃ. الحلویات ٹافیز کو کہتے ہیں. چاکلیٹ اور ٹافیز کو الحلویات کہتے ہیں. الحلویات کہتے ہیں چاکلیٹس اور ٹافیز کو. جی حضرت اب کریں اس کو. زید ٹافیاں کھاتا ہے اور قہوہ پیتا ہے. چلے جی اگر ہم اس کو کر دیں الولدان تو یأکلو تو وہی رہے گا. یأکل الولدان الحلویاتی. یشرب سے کیا بن جائے گا؟ یشربانی. یش ربانی. وہ دونوں پیتے ہیں. اور الاولاد آ جائے گا تب بھی یأکل رہے گا کہ یأکل اولاد الحلویات. بچے یا لڑکے ٹافیز کھاتے ہیں. یشرب سے کیا بن جائے گا؟ یشربون. یشربون بن جائے گا. ٹھیک ہے نا. وہ کیا کرتے ہیں؟ پیتے ہیں قہوے کو. تو یہ بھی ہو گیا ہمارے. آگے چلتے ہیں. 7 نمبر پہ پہنچے ہیں. تہرب. تہرب کا مطلب ہوتا ہے بھاگنا. بھاگنے پر جیسے ڈر کے نہیں بھاگتے. راہ فرار اختیار کرنا. پسپائی اختیار کرنا. ٹھیک ہے نا. مثال تو یعنی کوئی چیز آدمی بھاگ گیا نا تو اس کے لیے. تو تہرب الطفلۃ الصغیرۃ من الکلب وتلتصق بامها. تلتصق کا مطلب چمٹنے کا ہے.
تو اب ترجمہ کیا کریں گے؟ تہرب الطفلۃ الصغیرۃ من الکلب وتلتصق بأمها. کیا مطلب اس کا؟ چھوٹا لڑکا بچی چھوٹے بچے بھاگ رہے ہیں، نہیں، چھوٹی بچی. بچی الطفلۃ الصغیرۃ ہے نا، واحد ہے، مؤنث ہے. تو چھوٹی بچی کیا کر رہی ہے؟ بھاگ رہی ہے، جی جی. میدل کلبی کتے سے، وتلتصف بأمها اور اپنی والدہ سے چپٹ گئی. چمٹ جاتی ہے. ٹھیک ہے نا، اس کا ہم ترجمہ پریزنٹ کا کریں گے. بھاگتی ہے اور چمٹ جاتی ہے. اب اس کو پہلے تسنیہ کریں. الطفلۃ کا تسنیہ کیا بنے گا؟ اس کو دو بچیاں. جی حضرت. طفلتان الطفلتان. اور الصغیرہ کو بھی کیا کر دیں گے؟ اس کو بھی تسنیہ کریں. الطفلتان صفرتان صغیرتان. صغیرتان. الطفلتان. ٹھیک ہے نا، الطفلتان. تو تہرب ویسے ہی رہے گا کیونکہ وہ فعل سے پہلے آ رہا ہے تو واحد کا ہی لے کر آئیں گے. تو تہرب الطفلتان الصغیرتان من الکلب. اب یہاں پہ کیا چینج کریں گے؟ اس کو تلتصقو کو. جی حضرت. جی. تلتصقانی. 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 ٹھیک ہے نا. اور وہ دونوں چمٹ جاتی ہے بھی. امی ہاں کی جگہ پہ کیا کریں گے؟ اب ضمیر کو بھی چینج کرنا پڑے گا. کیا بن جائے گا؟ امی ہما. ہما. ہما بن جائے گا نا. اب ہم کہتے ہیں اب یہ طفلتو کی جگہ پہ ہم طفلات کر دیتے ہیں، جمع کرتے ہیں. تہرب الطفلاتس. اور الصغیرہ کو جگہ پہ اس کی ہم نے جمع پڑی تھی، یاد آ گیا آپ لوگوں کو؟ الصغار. یہ مکسر آئے گی نا؟ الصغار یاد آ گیا آپ لوگوں کو؟ جی جی. کبار اور صغار پڑھتے تھے. تو تہرب الطفلات الصغار، چھوٹی بچیاں دوڑتی ہیں. اب یہاں پہ کیا آ جائے گا؟ یہاں پہ کیا آ جائے گا؟ تلتصقو کی جگہ پہ تلتصقون. نہیں، تلتصقون نہیں جمع نہیں مذکر نہیں. کے لیے ہے. جی جی میں بتاتا ہوں. تلتصق. 2 منٹ. یہ بتائیں. یہ لکھ دیا تصف میں نے ویسے. یل تسقنا کیا آ جائے گا؟ یل تسقنا آ جائے گا. یاد آ گیا جی نا، جی جی یحفظنا جی. کی وزن پر یل تسقنا آ جائے گا. تو یل تسقنا آ جائے گا، وہ چمٹ جاتی ہیں. اب یہ ہا کی جگہ پہ کیا آ جائے گا؟ بی امی ہن آ جائے گا. ہنا. بی امی ہن آ جائے گا، اپنی والدہ کے ساتھ. چلے آگے چلتے ہیں. تلبس عائشۃ برقہا وتخرج من البیت. یہ تو آسان ہے، کر لیں گے آپ لوگ. کیا مطلب؟ جی حضرت. عائشہ کیا کرتی ہے؟ برقع یہ جو برقع برقع نہیں ہوتا، پہنتی ہے ٹھیک ہے. اور کیا کرتی ہے؟ جب گھر سے نکلتی ہے. وتخرج من البیت. اور گھر سے نکلتی ہے، یعنی عائشہ اور برقع پہنتی ہے اور گھر سے نکلتی گھر ہے. سے نکلتی اب یہاں پہ آپ عائشہ، یہاں پہ آپ لگا دیں البنتان، دو بچیاں برقع پہنتی ہیں. تو برقع ہا کی جگہ پہ کیا ہو جائے گا؟ اپنا برقع پہنتی ہیں. تو کیا آ جائے گا؟ ضمیر کچھ بھی چینج کریں گے. برقع ہما آ جائے گا نا. برقع ہما، برقع ہما آ جائے گا کہ اپنا برقع پہنتی ہیں. اچھا، اور تخرج سے کیا بن جائے گا؟ تخرجنا. تخرجانی. ابھی دو ہے نا تخرج. تسنیہ. جی جی. تخرجانی، وہ دونوں نکلتی ہیں. اچھا، یہاں پہ ہم لے کر آتے ہیں کہ تلبس البناتو، جمع لے آتے ہیں ہم. البنات بچیاں پہنتی ہیں برقع. ہما کی جگہ پہ کیا آ جائے گا؟ برقع. ہم. ہم تو مذکر کے لیے ہے. ابھی یہاں پہ ہم نے کیا کیا تھا؟ امی ہن کیا تھا نا. ہاں، ہننا. ہن آ جائے گا. برقع ہن یعنی اپنا برقع پہنتی ہیں. اور تخرج کی جگہ پہ کیا آ جائے گا؟ اور وہ نکلتی ہیں. تخرجنا یخرجنا. تخرجنا تخرجنا مطلب تم عورتیں نکلتی ہو. ٹھیک ہے نا. یخرجنا وہ عورتیں نکلتی ہیں.
تخرجنا تم عورتیں نکلتی ہو، ٹھیک ہے نا. تو کیا کرتی ہیں یہ نکلتی ہیں اور وہ، ٹھیک ہے جی آگے چلیے گا. تدخر العجوز مبلغ من المال وتدفنه في فناء بيتها. سبحان اللہ. سبحان اللہ کیوں کہا، ابھی میں ترجمہ کروں گا تو پتہ چلے گا. ادخر یدخر کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو جمع کرنا، سیو کرنے کے معنی میں ہوتا ہے نا، جمع پونجی اکٹھا کرنا جیسے ہوتا ہے. العجوز کا مطلب ہے بڑھیا، بوڑھی عورت. تو کیا کرتی ہے، مال کی ایک رقم کو جمع کرتی ہے، وتدفنه، اور پھر اس کو دفن کر دیتی ہے. فی فناء بیتها، اپنے گھر کے، فنا کا مطلب ہوتا ہے جو صحن وغیرہ کا علاقہ ہو اس کو، اپنے گھر کے صحن میں اس کو دفن کر دیتی ہے. ٹھیک ہے. کیا کہتے ہیں اس کو، گو ہاتھ کو جنبش نہیں، آنکھوں میں تو دم ہے، رہنے دو ساغرو مینا میرے آگے. ٹھیک ہے نا. تو وہ بوڑھی بھی ہے لیکن مال کی محبت ہے، جمع کر کر کے اس کو دفن کرتی جا رہی ہے. ٹھیک ہے. چلیں خیر آگے چلیے گا. اب آپ کیا کہتے ہیں کہ العجوز کی جگہ پہ آپ لگاتے ہیں کہ دو بوڑھی عورتیں، تو کیا بن جائے گا، العجوزانی. ٹھیک ہے نا. تدخر العجوزانی مبرم المال وتدفنه کی جگہ پہ کیا آ جائے گا، وہ دونوں دفن کرتی ہیں. کیا آ جائے گا حضرت، تدفینانی. تدفینانہ فی فنائی بیتی، ہا کو بھی چینج کریں گے، فی بیتی، ہما. بیتی ہما بن جائے گا کیونکہ ہما. بیتی ہے نا، بیتی ہما. ٹھیک ہے. اب ہم اس کو چینج کرتے ہیں، العجوز کی جمع العجائز آئے گی، یہ جمع مکسر آتی ہے العجائز. تو تدخل العجائز. اب یہاں پہ تدفنانی کی جگہ پہ کیا آ جائے گا، تدفنا. تدف. ید فننا، یہ کیا جائے گا، ید فننا، دونوں کو اکٹھا کر دیں گے نا، پھر ید فننا آ جائے گا. اصل میں کیا تھا، ید فن اور نہ علیحدہ تھا، ید فن اور نہ علیحدہ تھا نا. تو جب دو نون اکٹھے ہو گئے تو کیا کر دیں گے، ید فننا شد کے ساتھ اکٹھا کر دیں گے. تو ید فننا ہو، اب یہ ضمیر لگائیں گے، فی فناء بیتی، ہا کی جگہ کیا آ جائے گا، جمع کی ضمیر لیں گے، بیتی ہننا، فی بیتی ہننا آ جائے گا. فالو کر رہے ہیں حضرت؟ جی. اچھا جی آگے چلیے گا. یحفظ زید سورۃ یاسین ویسمعها الاستاذہ. زید کیا کرتا ہے، تو سورہ ہم، یاسین حفظ کرتا ہے ہم، اور اور اپنے استاد کو سناتا ہے. اپنے استاد کو سناتا ہے. ایکسیلنٹ. اب یہاں پہ ہم کرتے ہیں الولدان، وہ تو چلو ٹھیک ہے، یحفظ چینج نہیں ہوگا. یحفظ کیوں چینج نہیں ہوگا، کیونکہ یحفظ ولدان سے پہلے آ رہا ہے تو واحد ہی آئے گا. فعل اگر فاعل سے پہلے آ جائے تو واحد ہی آتا ہے. ٹھیک ہے نا. اب آگے چلتے ہیں. یحفظ الولدان سورۃ یاسین و یسمع کی جگہ پہ وہ دونوں سناتے ہیں. جی یسمع سے کیا بن جائے گا، یسمعانی. 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 ٹھیک ہے نا. یسمعانیہا. یہاں. ٹھیک ہے نا. اور وہ چینج نہیں ہوگا کیونکہ سورہ یاسین تو ایک ہی ہے نا، اس کو چینج نہیں کریں گے. یسمعوہا کیونکہ ہا کی بھی سورہ یاسین جب لوٹ رہی ہے، وہ دونوں سورہ یاسین سناتے ہیں تو وہ ہا کو چینج نہیں کریں گے. اب یہاں پہ اگر لیکن ہم لگاتے ہیں الاولاد، جی حضرت. یہ نون کے نیچے تو زیر ہے یہاں پہ، اس کا ہاں ذرا لیکن قاعدہ. اچھا یہاں پہ چونکہ الف ہے نا آگے، اس وجہ سے اچھا ہا ہی آگے پڑھیں الف گے. ہے. صحیح ہے. اس وجہ سے پھر اب یسمی آنی ہی وہ نہیں بن سکتا تھا کچھ، تو آگے اس صحیح اعتبار سے الف کے اعتبار سے پھر زبری پڑھنا تھا اس کو. ٹھیک ہے نا. تو یسمی آنی ہا. ٹھیک ہے. الاولاد یعنی یحفظ الاولاد سورۃ یاسین، لڑکے سورہ یاسین یاد کرتے ہیں اور اس کو سناتے ہیں. تو اس کے لیے کیا آ جائے گا، یسمی سے کیا کریں گے، یسمی اوہ.
यस्मिउहानी नहीं, युस में आ तो उसका था ना, यस्मि तस्निया के लिए, जमा के लिए, अच्छा जमा के यस्मिआनी लिए क्या सही लिखा? है यस्मिऊना युस में ओ नहा, ठीक है ना, युस में ओ नहा, युस में ओ नहा, वो उसको सुनाते हैं उस्ताद को। ठीक है जी, चलिए, भी हो गया। आगे चलिएगा, तंज़िल त्वाइबत मिन हाफिलती व तत्तजिहु इला सफ़ी मुबाशरतन। आसान है। तंज़िल त्वाइबत मिन हाफिला का मतलब क्या बनेगा हज़रत? तंज़िल त्वाइबत मिन हाफिला का मतलब क्या बनेगा? जी, तौलिबा तो है, हाफिला का मतलब बताया था ना, बस। बस तो बताया था मैंने बच्ची क्या करती है? सफर करती है बस में नहीं नहीं, तंजिल का मतलब क्या है? नजला यंजिलु का मतलब उतरने का है ना, अच्छा उतरती है सही है उतरती है ठीक है ना। और तत्तजीहु का मतलब होता है रुख करने का। तत्तजीहु इला सफ़ मुबाशरतन, और वो सीधी अपने सफ की तरफ जाती। मुबाशरतन फौरन का मतलब है, तो वो फौरन फौरन अपने क्लास का रुख करती है, तत्तजीहु, ठीक है ना। ये लाइव लाइव के लिए भी मुबाशिरा लिखा हुआ आता है ना कहीं पे वो जो है जी कहते जी, हैं आता है लाइव आ रहा, तो जी मुबाशरतन लाइफ के लिए मुबाशरा ही आता है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ऐसे ही है, ठीक है ना। तो अब आप कहते हैं इसको अब उसको बनाएंगे तस्निया, तो अत्तालिबा तो उसी क्या बन जाएगा, बताइएगा? तालिबाती तालिबतानी, तालिबतानी सही है अगर अलिफ नून ऐड करेंगे जी तो तंजिल तालिबतानी मिनल हाफिलती, दो तालिबात उतरती हैं बस में से। और अब तजीहू की जगह क्या आ जाएगा? तत्तजिहानी तजिहानी, वो दोनों रुख करती हैं सफ का मुबाशरतन फौरन से। अब आप तालिबातों की जमा लेकर आए, वो भी आसान है, तो क्या आ जाएगा जी हजरत? इबादी अब तालिबातु, तंजिलु फाइल है ना, फाइल को हम क्या पढ़ेंगे? अत्तालिबातु मरफू पढ़ेंगे। तो तंजिलु तालिबातु मिनल हाफिलती, तालिबात उतरती हैं हाफिला से। हाफिला का मतलब क्या बताया था? बस में से उतरती हैं। और अब तक तजीहो से क्या आ जाएगा जी हजरत? तत्त तत्तजी हुन्ना यत्तजहना, या आएगा अब यहाँ पे, ठीक है ना, वो रुख करती हैं, तो क्या बन हाँ जाएगा? यत्तजहना, इस तरह तत्तजी लिखेंगे उसको, यत्तजहना, वो रुख करती हैं सफ की तरफ, ठीक है ना। अभी आप लोग जमा मुअन्नस में थोड़ी सी स्ट्रगल करनी पड़ रही है, ठीक है, जमा मुअन्नस में थोड़ी सी स्ट्रगल करनी पड़ रही है, इसको देखिएगा। लेकिन इंशाल्लाह ताला जब तक ये एक्सरसाइज करेंगे तो उम्मीद है कि खासी बेहतरी आ चुकी होगी। 12वें नंबर पे कहते हैं युकमिलुल आमिल अमलहु व यज़अु उददहु फी हकीबतिही। आमिल कहते हैं मजदूर को, तो मजदूर क्या कर रहा है? युकमिलुल आमिल अमलहु, ये तो आसान है जी। आमिल मजदूर अपना काम मुकम्मल करता है। व वयज़अउ यज़अु का मतलब उददहु, उदद, उदद कहते हैं हजरत वाला इसको, उसके जो औजार है ना, औजार को, तो वो ठीक है। अपने औजार रखता है, कहाँ रखता है फी जी? हकीबती फी अपने हकी, बस्ते अपने बैग में। अपने बैग में, अपने बैग में। अच्छा, आमिल को अब तस्निया कर दें, आमिल को आमिलानी तस्निया, आमिलानी, युकमिलुल आमिलानी। अब अमलहू की जगह पे जमीर लेकर आएंगे तस्निया की, तो क्या बन जाएगा? अमला अमलहानी हुमा अमलहुमा, अमलहुमा अमलहुमा, हुमा तो युकमिलुल आमिलानी अमलहुमा। और अमलहुमा यज़अु कब तस्निया में चेंज करेंगे, और वो दोनों रखते हैं, तो क्या बन जाएगा? वयज़अउ वयज़अउहुम यजा यज़अउन तो यज़आनी यजाआनी हो जाएगा। हाँ, यज़अनी क्योंकि ये, हाँ, यज़आनी आ जाएगा, यज़आनी, ठीक है, यज़आनी। अच्छा, उददा हु की जगह पे जमीर को भी चेंज करेंगे,
عددا کیا بن جائے گا؟ ہاں ہما، متعدد ٹھیک ہے ہما نا. فی حقیبتی ہما، ٹھیک ہے، یہاں پہ بھی چینج کر لیں گے. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ عملہ ہما، یہاں پہ بھی ضمیر کو چینج کیا. عددہ، یہاں پہ بھی ضمیر کو چینج کیا. حقیبت ہی، فی حقیبتی ہی، یہاں پہ بھی ضمیر کو چینج کیا. کانسیپٹ سمجھا رہے ہیں نا. اب یہاں پہ کہتے ہیں العمال، اس کی جمع کیا آتی ہے؟ العمالو. عاملون بھی ٹھیک ہے، عاملون لیکن عام استعمال نہیں ہوتا، عمال استعمال ہوتا ہے عام طور پہ. تو یکمل عمالو عملہ. اب آپ کیا کریں گے یہاں پہ چینج؟ عملہ کون سی جمع لائیں گے؟ عملہم عملہم. اب یہاں پہ یزعو سے کیا آ جائے گا؟ وہ یزعون رکھتے. اب یزعون آ جائے گا. اب یزعون وہ لوگ رکھتے ہیں، جمع آ گیا. اب عددہ، ہو کی جگہ کیا آئے گا؟ کون سی جمع لائیں گے؟ تدہم عددہم فی حقیبتی ہما ہم ہم، فی حقیبتی ہم، یہ بھی کر لیا. یطلب منی صدیقی المساعدۃ ویغضب اذا ارفض. یہ تھوڑا سا سوچ، یعنی مشکل تو نہیں ہے. یطلب مطالبہ کرتا ہے، کس سے مطالبہ کرتا ہے؟ منی. منی کا مطلب کیا بنے گا؟ منی کا مطلب کس سے مطالبہ کرتا ہے؟ جی، سے مجھ سے مجھ سے مطالبہ کرتا ہے. مجھ سے کون مطالبہ کرتا ہے؟ صدیقی. میرا میرا دوست. دوست المساعدہ کا مطلب ہوتا ہے مدد کرنے کا، یعنی مجھ سے مدد کرنے کا مطالبہ کرتا ہے میرا دوست. وَيَغْضَبُ، اور کیا کرتا ہے؟ غصہ غصہ کرتا ہے ہاں، اذا ارفض. ارفض کا مطلب جب میں انکار کرتا ہوں، ٹھیک ہے نا، کسی چیز کا انکار کرتا ہوں تو پھر وہ ناراض ہوتا ہے، غصہ کرتا ہے. اچھا، اب یہ ٹیکنیکل کیوں ہے؟ کیونکہ صدیق کی تسنیہ کیا کریں گے؟ قانی صدیقانی ہے، ٹھیک ہے نا. اب یہ جب اس کے ساتھ آپ یا ایڈ کریں گے تو نون گرائیں گے، تو اب کیا بن جائے گا؟ قانی صدیقیہ، استقایا ٹھیک ہے نا. یہ نون گرے گا، جب مضاف کریں گے تو اس کا نون گرتا ہے. یطلب منی صدیقیہ، ٹھیک ہے نا، میرے دونوں دوست مجھ سے مطالبہ کرتے ہیں مساعدۃ، کہ میں ان کی مدد کروں. اور یغضب کیا ہوگا؟ وہ دونوں غصے ہوتے ہیں. زبانی یغضبانی، شاباش. یغضبانی اذا ارفض، وہ دونوں ناراض ہوتے ہیں. ارفض کو چینج نہیں کریں گے کیونکہ میں تو واحد ہی ہوں نا. وہ دونوں مجھ سے ناراض ہوتے ہیں تب بھی واحد ہے. اچھا، اب ہم کہتے ہیں ایک چیز پوچھنی صدیق. جی حضرت. تھی. جیسے یہ تسنیہ کے لیے جیسے یہ زبان پہ جیسے یہ صدیق آیا جو آ رہا ہے، تو یہ جیسے یوز میں جیسے وہ کامن یوز جب استعمال کرتے ہیں تو باقاعدہ یہ اسی طرح یوز کرتے ہیں یا جمع کا صیغہ بھی لگا دیتے ہیں؟ یہ ایک تو ہوتا ہے گرامر کے حساب سے اور ایک ہوتا ہے بول چال کے حساب سے، تو باقاعدہ اس چیز کا خیال رکھا جاتا ہے اتنا کہ جو زبان پہ بھی ثقیل نہیں ہے میں جیسے واقعی دو کے بارے میں؟ نہیں، یہ بات آپ کی ٹھیک ہے، عام طور پر بولنے میں تو جمعی کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں. اس ہاں طرح میں یہ دو پوچھنا کا، ہاں، دو کا استعمال عام طور پر مشکل ہی اور ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جی جی کر لیجیے. آگے آگے چلتے ہیں. اچھا جی، آگے چلتے. یطلب منی، اب اس کو جمع کیا جاتی اصدقاء. اب یہ آسان ہے، اس کو آپ کو زیادہ مسئلہ نہیں بنے گا. اصدقاء کیا آگے یہ کیا کر دیں گے؟ کیا لگا دیں گے؟ اصدقائی، ٹھیک ہے نا. میرے دوست مجھ سے مطالبہ کرتے ہیں المساعدت، مدد کرنے کا. اور یغصب سے کیا بن جائے گا؟ اور یغضبون وہ لوگ غصہ کر، یغضبون، ٹھیک ہے نا. یغضبون، اور وہ غصہ کرتے ہیں اذا ارفض، جب میں انکار کرتا ہوں. اچھا جی، یہ بھی ہو گیا. آگے چلتے ہیں. اب ہم کہتے ہیں تفتح فاطمۃ شباک الغرفہ وتنظر الی الحدیقہ. آسان ہے. شباک کا مطلب کھڑکی ہے، غرفہ کا مطلب آپ کو پتہ ہے کمرہ. فاطمہ تو فاطمہ کیا کرتی ہے؟ کھڑکی کمرے کی کھڑکی کھولتی ہے ہم، اور گارڈن کی طرف دیکھتی ہے.
بالکل ٹھیک. اب فاطمہ کی جگہ پہ آپ لے کر آ جائیں, آسان ہے. البنتان لے آئیں, 2 بچیاں کھولتی ہیں شباک الغرفہ, اور اس کو بس چینج کرنا پڑے گا. تنظر کی جگہ پہ کیا آ جائے گا؟ وہ دونوں دیکھتی ہیں. جی حضرت. آسان ہے تنظرانی نا؟ تنظرانی تنظر ہے. تنظرانی الحدیقتی. اچھا, اگر تفتح البنات شباک الغرفہ, اور یہاں پہ کیا آ جائے گا؟ وہ دیکھتی ہیں. جی, تنظرانی وہ 2 دیکھتی ہیں, اور وہ دیکھتی ہیں جمع کے لیے کیا آ جائے گا؟ تنظرون تن نہیں تنظرنا یہ ینظرنا آ جائے گا. میں نے کہتا ہے نا ینظرنا. یہاں پہ آپ ذرا تھوڑا سا اسٹرگل کر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. ینظرنا, اس کو دیکھیے گا ذرا. اچھا, تنظرنا کا مطلب بنے گا تم عورتیں دیکھتی ہو. اس میں فرق دیکھیے گا ذرا. تنظرنا تم عورتیں دیکھتی ہو, ینظرنا وہ عورتیں دیکھتی ہیں, ٹھیک ہے نا, وہ بچیاں دیکھتی ہیں. اگر خطاب ہوگا تو تنظرنا وہ دیکھتی ہیں, ینظرنا. فالو کر رہے ہیں اس کو؟ یہ جی اب آگے اسی طریقے سے یہاں پہ بھی آ رہا ہے. تغسل الخادمۃ المنادیل, مندیل کی جمع آ گئی. خادمہ کیا کرتی ہے؟ جی, خادمہ منادیل, مندیل یاد آیا نہیں آیا آپ کو؟ مندیل. جی حضرت, مندیل یاد آیا کہ نہیں آیا؟ مندیل کہتے ہیں رومال کو, یاد آ گیا نا, رومال, مندیل. کیا ہوا؟ اتنا پرانا تو نہیں ہوتا تبھی مندیل, ابھی کچھ عرصے پہلے پڑھا تھا. کیا خیال ہے؟ خادمہ کیا کرتی ہے؟ رومالوں اس کو کو دھوتی ہے. ہوتی ہے وَتُعَلِّقُ, تعلق کا مطلب لٹکانے کو کا ہے. لٹکا دیتی ہے. علی حبل الغسیل, حبل کہتے ہیں رسی کو, غسیل کا مطلب دھونے والی, یعنی دھونے والی رسی سے مراد یہ ہے کہ دھلے ہوئے کپڑوں کو, یعنی لٹکانے والی رسی جو ہوتی ہے, جو آپ کی چھت کے اوپر ہوتی ہے, جس میں آپ کپڑے سکھانے کے لیے لٹکا دیتے ہو, اس کو حبل الغسیل کہیں گے. بس سمجھ میں آ گئی نا. اب الخادمہ کو تسنیہ بنائیں. جی حضرت کریں. خادم 2, ہاں کریں. خادمانی. نہیں, خادمہ تانی, خادم خادمتانی آ جائے گا. تغسل خادمتانی المنادیلا. وتعلق سے کیا بنے گا؟ لقانی. ہاں, اوہ وتعلقانی, تعلقانیہا, ٹھیک ہے نا. اور وہ دونوں اس کو ڈال دیتی ہیں علی حبل الغسیل. ہم کہتے ہیں الخادمہ کی جمع لے کر آئے تو کیا آ جائے گا؟ الخا, جی حضرت, خادمہ کی جمع لے کر آئیں, جمع خادمات مونس. خادمات خادماتو, فائل ہے نا, تو اس کو مرفوع رکھیں گے. تغسل خادمات المنادیلا, خادمات رومال دھوتی ہیں. اب اس کو لے کر آئیے گا, جو میں نے کہا نا, اس میں آپ لوگ اسٹرگل کر رہے ہیں. تعلقانی, اب کیا بن جائے گا یہاں پہ؟ تعلقو وہ دھوتی ہے, تعلقانی وہ 2 دھوتی ہیں, اور وہ عورتیں دھوتی ہیں, خادمات دھوتی ہیں, تو کیا آ جائے گا اس کے لیے؟ تو الخنا. یعلقنا, اب آگے نا, یعلقنا وہ عورتیں دھوتی ہیں. یعلقنہا, اس کو بھی ساتھ میں ہا کو ایڈ کر دیں گے, اور اس کو لٹکا دیتی ہیں وہ دھونے والی رسی پر. چلیں یہ بھی ہو گیا, ہم آگے چلتے ہیں. یستلم المسافر حقیبت یخرج من صالون المطار. یستلم, استلم یستلم, استلام ہوتا ہے. استلام سے کچھ یاد آیا نہیں آیا؟ جی بلال بھائی, استلام سے کچھ یاد آیا نہیں آیا؟ وہاں پہ کرتے ہیں رکن یمانی پہ. ہاں, اشارہ. تو جی جی استلام کا مطلب یعنی یہاں پہ میرے خیال سے لے لینے کے معنی میں ہے. انہوں نے استلام کا لفظ یہاں پہ استعمال کیوں کیا؟ تھوڑا سا مجھے کنفیوز ہو رہا ہوں میں. استلام کا مطلب یہاں کیوں استعمال کیا؟ ایک منٹ دیجیے گا ذرا, میں کنفرم کر لوں. ان کو ایسی کیا مصیبت لازم آئی کہ انہوں نے یہاں پہ لفظ استلام استعمال کیا.
ہاں اس کو کسی چیز کو ریسیو کرنے کے معنی میں بھی ہے، ٹھیک ہے، صحیح استعمال کیا انہوں نے. میں کنفیوز ہو رہا تھا، اصل میں وہاں پہ جو استلام کرتے ہیں نا، استلام حجر اسود کا، اس سے میں کنفیوز ہو رہا تھا. تو ریسیو کرنے کا کہ مسافر اپنا بیگ ریسیو کرتا ہے یعنی لے لیتا ہے. اور سالون المطار، سالون کا مطلب یہاں پہ ویسے تو ہم پارلر کے سالون کہتے ہیں نا، بیوٹی پارلر کو. یہاں پہ وہ سالون سے مراد کیا لے رہے ہیں، ایک منٹ اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں. کبھی کبھار ایک دم سے نا اس کی ہو جاتی ہے. جی ہاں، لانج، لانج مراد ہے یہاں پہ. جو ایئرپورٹ کا لانج ہے اس سے باہر نکل آتا ہے. چلیے یہ بھی تھوڑا سا ہو گیا کہ مسافر اپنا بیگ لے لیتا ہے اور ایئرپورٹ کے، مطار کا مطلب ایئرپورٹ کے لانج سے باہر نکل آتا ہے. تو المسافر کا اب تسنیہ بنائیں، کیا بنے گا؟ دو مسافر. مسافرانی. ہاں تو یستلم المسافرانی، حقیبتہ میں کیا تبدیلی کریں گے اب؟ حقیبتانی. نہیں نہیں، حقیبت تو ایک ہی رہے گا وہ، جی بلکہ جی، چلے کر دیں، اس کو بھی صحیح چینج ہے. کر سکتے ہیں لیکن نہ کریں چینج. حقیبتہ کی ضمیر کو چینج کریں. حقیبتہم. حقیبتہ ہما ہما. ہما آ جائے گا نا، ٹھیک ہے نا. یخرج سے حقیبتہما. اور وہ دونوں نکلتے ہیں، اس کے لیے کیا آ جائے گا؟ یخرجانی. جی یخرجانی من سالون المطار. اب آپ کہتے ہیں کہ مسافر، تو مسافر کی جمع لے کر ہے، بہت آسان ہے یہ بھی. مسافرون. مسافر، یستلم المسافرون، اور حقیبتہ کی جگہ پہ کیا آ جائے گا؟ جمع. حقیبتہم. حقیبتہم. اور یخرج سے کیا بن جائے گا؟ آسان ہے، یخرجون. یخرجون من سالون المطار. چھا گئے ماشاء اللہ سے آج تو. آگے چلے گا، یعمل العالم علی اقامت شاعر الدین ویصبر علی الشدائد. ٹھیک ہے نا. یعنی یعمل کا مطلب یہاں پہ عمل کرنے کا بھی ہے اور کوشش کرنے کا بھی ہے، کہ عالم کوشش کرتا ہے دین کے شاعر کو قائم کرنے کا. علی اقامتی شاعر الدینی، دین کے شاعر کو قائم کرنے کا. کیونکہ مضاف مضاف علیہ آ گیا نا، مضاف مضاف علیہ آ گیا تو کہاں سے جی، ترجمہ شروع کریں گے؟ الدین سے شروع کریں گے. اب دین سے شروع کریں گے. ہاں، جو عالم ہے وہ کوشش کرتا ہے دین کے شاعر کی کو قائم کرنے کا. ٹھیک ہے. وَيَصْبِرُ عَلَى الشَّدَائِدِ، شدائد کا مطلب مخالفت اور تکالیف پر صبر کرتا ہے. صبر تو کرتا اب ہے. اگر آپ کہنا چاہتے ہیں کہ دو عالم عمل کوشش کرتے ہیں، تو عالم سے کیا آ جائے گا؟ یہ آسان ہے، عالمانی. عالمانی. یعمل العالمانی علی اقامتی شاعر الدینی، اور یصبر سے کیا بن جائے گا؟ یصبرانی. وَيَصْبِرَانِ عَلَى الشَّدَائِدِ. آگے العالم کی جگہ پہ آپ اس کو علماء لگا دیں، آسان ہے. یعمل العلماء علی اقامت شاعر الدین، اور یصبر کی جگہ پہ کیا جائے گا؟ یصبرون. یصبرون علی الشدائد، وہ صبر کرتے ہیں شدائد پر. سینظر الوزیر فی هذه المسائل. ٹھیک ہے نا. سینظر الوزیر فی هذه المسائل ویقترح حلولا مناسبة لها. یقترح کا مطلب کیا ہے؟ ویسے تو میرے خیال سے سارٹ آؤٹ کرنے کے معنی میں ہے، کہتے ہیں نا کہ پھر وہ اس کے لیے تلاش کرتا ہے. تو یقترح کا مطلب بظاہر تو یہی لگتا ہے کہ تلاش کرنے کا ہے، لیکن چلیں دیکھ سکتے ہیں سجیسٹ کرنے کے معنی میں. ٹھیک ہے، وہ دیکھ لیا اس کو. تو کیا کریں گے؟ سجیسٹ کرنے کے معنی میں. ٹھیک ہے حضرت. تو اس سے ینظر الوزیر فی حاضر مسائل سا آ گیا نا. جب آپ اس کے اوپر سین لگا دیتے ہیں مضارع پر تو یہ نیئر فیوچر کے لیے آ جاتا ہے. ان قریب دیکھتا ہے یا دیکھے گا، ان قریب دیکھے گا وزیر ان مسائل کو، اور اس کے لیے مناسب حل تلاش کرے گا. تو اگر آپ وزیر کی جگہ دو وزیر لگا دیں، وزیرانی. ایک سید الوزیرانی فی حاضر مسائل، یقترحو کی جگہ پہ کیا آ جائے گا؟ یفتریحانی. یقترحانی. ٹھیک ہے نا. حلول مناسبت اللہ. اگر آپ کے وزیر کی جمع کیا ہے؟ وزراء. آسان ہے. سید الوزراء فی حاصل مسائل،
ان قریب وہ ذرا ان مسائل پہ غور و فکر کریں گے، ٹھیک ہے، اور وہ قریب یفتری ہونا 70 سال میں تو وہ ان قریب آیا نہیں ابھی تک، چلیں جی پتہ نہیں کیا ہوگا. یقترحون خلون مناسبت اللہ، ٹھیک ہے، کہتے ہیں امید پہ دنیا قائم ہے. چلیں جی آگے چلتے ہیں. وَيَقْتَرِحُ الْمُنَاسِبَةَ اللہ، آگے چلیے گا. ویسے یہ غیر سیاسی تبصرہ تھا، ٹھیک ہے، آگے جی چلیے گا. 19 پہ آتے ہیں. يَذْهَبُ خَالِدٌ إِلَى مَكْتَبِ الْبَرِيدِ. مکتب برید کہتے ہیں پوسٹ آفس کو، مکتب البرید پوسٹ آفس کو. تو خالد کہاں جاتا ہے جی حضرت؟ خالد کہاں جاتا ہے، کیا کرتا ہے مکتب خالد؟ پوسٹ آفس جاتا ہے پوسٹ یا آفس ڈاک جاتا خانہ؟ ہے یہ بس ڈاک خانہ. وَيَبْعَثُ إِلَى صَدِيقِهِ رِسَالَةً، یہ بھی آسان ہے. اپنے دوست کو میگزین بھیجنے کے لیے. رسالتاً پیغام، خط کے معنی میں ہے، ٹھیک ہے نا، جی جی اور اپنے دوست کو خط بھیجتا ہے. اب تو خیر بھیجتا ہے. پوسٹ آفس بیچارہ میرے خاص ڈپارٹمنٹ ویسے ہی ختم ہو جائے گا. تو یذهب خالد الی مکتب البرید، اب خالد کی جگہ پہ آپ لگا دیں رجلانی لگا دیں، ٹھیک ہے نا، 2 آدمی جاتے ہیں الی مکتب البرید. ویبعث کی جگہ پہ کیا آ جائے گا، تسنیہ بنا دیں اس کو، کیا بنے گا؟ یب آسانی. یب آسانی، اور الی صدیقی ہی کی جگہ پہ کیا آ جائے گا، ضمیر چینج کر صدیقی ہم ہما. صدیقی ہما آ جائے گا، ٹھیک ہے نا. اور الرجال لگا دیں، جمع لگا دیں کہ آدمی جاتے ہیں الی مکتب البرید، لوگ ویب جاتے ہیں. اسونا یب اسون الی صدیقہم، بسا. ٹھیک ہے نا، الی صدیقہم آ جائے گا. اچھا آگے چلیے گا. یسمح لی ابی بزیارت الاقارب ویمنعنی من زیارت الاصدقاء. یسمح لی ابی بزیارت الاقارب، جی. یسمح لی ابی یسمح کا مطلب ہے اجازت دینے کا، یعنی مجھے میرے والد رشتہ داروں کی زیارت کی اجازت دیتے ہیں اور مجھے منع کرتے ہیں. یمنعونی من زیارت الاصدقاء، کس کے دوستوں ملنے کی سے منع کرتے ہیں؟ دوستوں سے دوستوں سے ملنے سے منع کرتے ہیں. اچھا اب یسمح، اب یہ ابویہ تو ہو نہیں سکتا، ٹھیک ہے نا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے 2 والد تو نہیں ہوں گے نا. اب آپ اس کو جی کر سکتے ہیں کہ یسمح ال آپ کیا کہہ سکتے ہیں اس کو، بھائی. پر بھی کر دیں. ہاں اخوانی، یسمح لی اخوانی بزیارت اگر، اور وہ دونوں مجھے منع کرتے ہیں. یمنع اسے کیا مطلب بن جائے گا، وہ دونوں منع کرتے ہیں. یہاں پہ چینج کریں گے آپ اس کو. یم یمنعانی. ہاں ہاں اب یمنعانی، اب آگے مجھے منع کرتے ہیں، تو اب اس کو ہم اس طرح لکھتے ہیں یمنع نی. اچھا اب یہاں پہ اس کو وہ نہیں ملائیں گے، ننی، نی نانی، نی، یمنعانی، یا اس طریقے سے آئے گا یمنعانی، تو مجھے منع کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اس کو ہم جب یا لگاتے ہیں نا اس کے ساتھ، تو اس کی وہ یمنعونی تھا نا، نی ہوگا، نینی، یمنعنی یہ بنے گا، یمنعنی بنے گا. یمنعونی سے یمنعنی، مجھے منع کرتے ہیں من زیارت الاصدقاء. اور اسی طریقے سے یسمح لی الاخوہ، ابھی کی جگہ پہ الاخوہ لگا دیں، میرے بھائی مجھے اجازت دیتے ہیں لیکن مجھے روکتے ہیں. تو یمنعانی کی جگہ پہ کیا جائے گا، یمنعون. ہاں یمنعوننی، وہ مجھے روکتے ہیں. یمنعوننی مجھے روکتے ہیں، ٹھیک ہے. چلیے یہ بھی ہم نے کر لیا. آگے چلتے. یلعب ابنی کرۃ القدم بعد العصر ویرجع البیت قبیل المغرب، ٹھیک ہے. تو کرۃ القدم فٹ بال ہے، تو میرا بیٹا کیا کرتا ہے؟ فٹ بال کھیلتا ہے عصر کے بعد، ہوں اور اور گھر کی طرف آتا ہے، گھر آ جاتا ہے الی البیت، مغرب سے پہلے گھر آ جاتا ہے.
مجھے سے پہلے. اب آپ کہتے ہیں میرے دونوں بیٹے کرۃ القدم کھیلتے ہیں، تو اب یہ کیا تھا؟ ابن سے ابنان تھا، ابنانی. ٹھیک ہے نا، ابنانی. اب اس کو یا ایڈ کریں گے تو کیا کریں گے؟ نون کو گرائیں گے. اب جب یہ مضاف بنے گا تو اب کیا بن جائے گا؟ ابنایہ. ابنایا. ابنایہ. ٹھیک ہے نا، ابنایہ. میرے دونوں بیٹے کھیلتے ہیں، تو یل ابو ابنایہ کرۃ القدم بعد العصری، اور یرجعو کی جگہ پہ کیا آئے گا؟ وہ دونوں لوٹتے ہیں. یرجعانی. یرجعانی البیت قبیل المغربی، یرجعانی، اور وہ دونوں گھر لوٹتے ہیں مغرب سے پہلے. بات سمجھ آ گئی نا؟ اچھا آگے ہم چلتے ہیں کہ میرے ابنائی آ جائے گا، یہ آسان ہے، یہ اب استاد آسان ہو جائے گا. صاحب جی حضرت. یا زیر کیوں نہیں لگاتے؟ کہاں پہ؟ یہ دودھ ہٹا کے یا لگایا تو اس میں یا کے نیچے زیر کیوں نہیں لگاتے؟ اصل میں ابنا یہ جو ہے، یہ اگر ابنا یہاں پہ لگائیں گے نا زیر، تو یہ ثقیل ہے. تو یہ چونکہ اس سے پہلے الف اور زبر آ رہی ہے تو پڑھنے میں خفیف ہے، تو ابنائیہ پڑھتے ہیں. قرآن حکیم کے اندر بھی آتا ہے یا عصایہ. ٹھیک ہے نا، یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں آتا ہے یا عصایہ. عصائی نہیں کہا اس کو نا، عصایہ. تو یہ پڑھنے میں آسان ہوتا ہے. یہ اس کا تعلق تلفظ کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے. جی ضمائر کے اوپر عام طور پر جو آپ یہ لگا رہے ہوتے ہیں، زبر زیر لگا رہے ہوتے ہیں، اس کا عام طور پہ تعلق اس کے ساتھ ہوتا ہے، تلفظ کے ساتھ. یعنی زبان پہ کس چیز کا پڑھنا خفیف ہے، آسان ہے. ٹھیک ہے نا. تو جی اب آگے چلے گا، یل ابو ابنائی کرۃ القدم بعد العصری، میرے بیٹے کھیلتے ہیں فٹ بال عصر کے بعد. یرجو کی جگہ پہ کیا آئے گا؟ اور وہ لوٹتے ہیں. جی حضرت. یرجعون. یرجعون البیت، اور وہ لوگ لوٹتے ہیں گھر مغرب سے پہلے. یسافر اخی الی لاہور کل عام فی اجازت الصیف ویمکث عند خالی. یسافر اخی الی لاہور، یہ تو آسان ہے. کل عام، یہ بھی آسان ہے. بتائیں. اخی. میرا بھائی لاہور جاتا ہے کلو آمن. کل عام، سال میں ہر 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 سال. سال. ہر سال. ہاں، اجازت الصیف کا مطلب ہوگا گرمی کی چھٹیوں میں. پھر اچھا اجازت صحیح ہے. صیف، صیف کا مطلب گرمی ہے، اجازت کا مطلب یہاں پہ عطلہ، چھٹی ہے. یعنی ہر سال گرمی کی چھٹی میں جاتا ہے. وہ یمکس، اور وہ رہتا ہے. خال کہتے ہیں ماموں کو. وہ کہاں رہتا ہے؟ ماموں کے ساتھ. ماموں کے گھر. میرے ماموں کے پاس. ٹھیک ہے نا. اب آپ کہتے ہیں کہ میرے دو بھائی سفر کرتے ہیں، تو یہ اخوانی تھا. ٹھیک ہے نا، اخوانی پلس یا. اب وہی والی بات جو ابھی ہم کر رہے تھے، تو کیا پڑھیں گے اس کو؟ اخا وایا. 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 یسافر اخوایا الی لاہور کل عام فی اجازت الصیف. یمکس کی جگہ پہ کیا آ جائے گا حضرت؟ وہ دونوں ٹھہرتے ہیں. یم جی کسانی. حضرت. یمکسانی. اور پھر یہ بن جائے گا الاخوہ. یسافر الاخوۃ. اب یسافر رہے گا کیونکہ وہ فائل سے پہلے آ رہا ہے. تو یسافر الاخوۃ الی لاہور کل عام فی اجازت الصیف، اور یمکسو کی یم جگہ پہ کیا آ جائے کسونا. گا؟ یمکسون عند خالی. يتكلم حامد مع صديقه هاتفيا ويخبره بنجاح الباهر في الامتحان. ماشاء اللہ. ہاتفین کہتے ہیں ٹیلی فون، ہاتف ٹیلی فون کو کہتے ہیں. تو یہ کہ حامد اپنے دوست سے ٹیلی فون پہ بات کرتا ہے اور اس کو بتاتا ہے اس کی بڑی کامیابی، بنجاحہ الباہر فی الامتحانی، اس کی بڑی کامیابی کے بارے میں امتحان میں. اب یتکلم حامدن کی جگہ پہ آپ لگا دیں. ٹھیک ہے نا، الولدان لگا دیں. کہ وہ دو لڑکے تکلم کرتے ہیں. ما صدیقی کیا بنے گا؟ کرے حضرت. وہ دونوں الولدان اگر ہے تو جی صدیقی ہی کی ضمیر کیا چینج کریں گے؟ صدیقی ہما. ہاں، صدیقی ہما. ٹھیک ہے نا. وَيُخْبِرُهُ. ٹھیک ہے نا. اور آگے کیا جائے گا؟ یخبر سے کیا جائے گا؟ یخبرانی.
ہاں جمع یخبرانی ہی، تو اخبرانی ہی، دوست تو اگر ایک ہے تو یخبرانی ہی بھی ہو سکتا ہے نا، وہ دونوں صحیح ہے، اپنے دوست کو خبر دیتے ہیں اپنی نئی کامیابی کا، تو یہاں پہ چینج کریں کہ بنجاحہما، اپنی کامیابی کے بارے میں، ٹھیک ہے. تو اب یہاں پہ یتکلم الاولاد آ جائے، جمع لگا دیں، بچے یا لڑکے دو بات کرتے ہیں مع صدیقی، اب کیا آ جائے گا یہاں پہ مع صدیقی، ہم ہم آ جائے گا، ہم مع صدیقی ہم اپنے دوست سے بات کرتے ہیں، اور یخبر کی جگہ پہ کیا آ جائے گا، اور وہ یخبرون، خبر دیتے ہیں، یخبرونہ بنجاحہم الباہر، اپنی کامیابی کے بارے میں. چلیں حضرت اس کو انشاءاللہ کل مکمل کرتے ہیں. اور جیسے کہا کہ اب ہم اپنے ٹیسٹ دے دیں جلدی تاکہ اگلے ہفتے سے ہم اپنا لیول شروع کر سکیں، کیونکہ اس اگلے لیول کے لیے بہت سے دوسرے ساتھی بھی منتظر ہیں ابھی ہمارے، کہتے ہیں جی ہم صحیح، وہ لیول ریپیٹ کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو جلدی اس کو مکمل کرتے ہیں تاکہ آگے بڑھنے کی کوشش کریں. لیکن اب مجھے انشاءاللہ، اطمینان ہو گیا کہ اس لیول میں جو اچیو کرنا چاہیے تھا، اللہ کا شکر ہے وہ آپ حضرات اب خاصی حد تک اچیو کر چکے ہیں الحمدللہ. ٹھیک ہے سر، کل انشاءاللہ اس کو پھر فائنل کرتے ہیں، ریپ اپ کرتے ہیں اس کو. ٹھیک ہے شیخ، جزاک السلام اللہ. علیکم ورحمۃ اللہ.